ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے تبارک و تعالیٰ کو فدائے محمد کہنا کیسا اور آل رحمان نام رکھنا کیسا؟ اصل میں فدائے محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا، اس کو علماء نے کفر لکھا ہے کہ اس طریقے کے الفاظ جو ہے نا نعت میں ہو یا شعر میں یا جذبات میں ہو، یہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ فدا کے جو معنی ہوتے ہیں یعنی کسی پر جان سے فدا ہونا، اس اعتبار سے جو ہے نا فدائے محمد وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی جو عوام کے لیے ایسی گنجائش اس میں ہوتی ہے کہ جس کے اندر جسم کا ہونا، جان کا ہونا ثابت ہوتا ہے، اس طریقے کے جو ہے نا وہ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں دلائی جا سکتی۔ تو اسی لیے فدائے محمد کو جو ہے نا علماء نے منع لکھا ہے، بلکہ کفر لکھا ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنے سے بچنا چاہیے۔ اور آل رحمان نام رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ابھی ایک اس دور کے حساب سے خرابی یہ پیدا ہو جائے گی کہ اس کو لوگ جو ہے نا خالی رحمان کہنا شروع کر دیں گے، یعنی آل رحمان کو آل ہٹا کر وہ خالی رحمان رحمان کہنا شروع کر دیں گے۔ تو اس بات کا خاص اہتمام آپ کر نہیں پاؤ گے، یعنی نام رکھنے والا کر نہیں پائے گا کہ اگر بچے کا نام آل رحمان رکھ دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ سب کو کہاں تک ٹوکے گا کہ لوگ اس کو شارٹ میں جو ہے پھر رحمان بلانا شروع کر دیں گے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اس طریقے کے نام رکھنے سے بھی اسی لیے بچنا چاہیے کہ اس میں دوسرے جو ہے نا لوگوں کو سمجھانا بڑا مشکل پڑے گا، تو اس لیے یہ معاملہ ہے کہ نام کو ایسا رکھیں کہ جس کے اگر کوئی بندہ اس میں جو ہے وہ شارٹ بھی کرنا چاہے تو اس کے باوجود بھی وہ نام اس کے لیے جائز ٹھہرے۔ اگر آپ اس کا اہتمام کر لیں گے کہ سبھی لوگ اس کو آل رحمان ہی بلائیں گے تو پھر یہ نام رکھا جا سکتا، نام رکھنا ہی جائز ہے۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار